رسول اللہ میں قربان یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں قربان یا رسول اللہ یا رسول اللہ. مسلمان ان کے پاس بڑی طاقتور فوجیں ہیں، بڑی بڑی طاقتیں ہیں. بنام اسلام 57 ملک آج دنیا میں موجود ہیں، اور یہاں پر ہمارے علاقے میں نہ جانے کتنی تنظیمیں، کتنی تحریکیں ہیں جو حضور کے نام پر وجود میں آئی ہیں. ہزاروں کی تعداد میں مریدین رکھنے والے پیران اسلام، اس کے علاوہ اثر اور رسوخ رکھنے والے سیاست دانوں کی ایک لمبی قطار ہے یہاں پر، جو ہر مہینے 2 مہینے پر راشن کے نام پر تو سڑکوں پر آتے ہیں، اور پیٹرول مہنگا ہو جائے، پیاز مہنگی ہو جائے تو احتجاج کے لیے آ جاتے ہیں. مغیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلمان لیڈروں کی بات کر رہا ہوں. لیکن ان کے کان کیا ہو گئے جب نبی پاک کی شان میں بھتی گالیاں دی جاتی ہیں. اسی خطے زمین سے ان میں سے کوئی آواز اٹھانے کو تیار نہیں، کوئی ان کو انکش لگانے کے لیے تیار نہیں، کوئی انہیں سزا دلوانے کے لیے تیار نہیں. ہو کیا رہا ہے یہ سب جو ہو رہا ہے؟ یہ خاموش عذاب کی ایک علامت ہے. میرے عزیزو، یہ جو خاموشی چھائی ہوئی ہے، اگر اسی طرح سے رہی اور تم بیدار نہیں ہوئے تو پھر عذاب الہی آئے. نوح علیہ السلام کو ان کی قوم ستاتی رہی، پریشان کرتی رہی. ایک وقت آیا جب رب تعالیٰ نے پوری دنیا میں پانی کر دیا، زمین کو بھی پھاڑ دیا، آسمان کے دروازے بھی کھول دیے، اور پوری قوم غرق ہوئی ہے. جو بھی نبیوں کی استحزار توہین کرتی رہی قوم برباد ہوئی. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھروں کی بارش کی گئی، زمین اٹھا کر کے پلٹ دی گئی. قوم شعیب پر ہواؤں کا عذاب بھیجا گیا تھا. کیوں؟ مسخرہ پن کرتے تھے نبیوں کے ساتھ، مذاق کرتے تھے نبیوں کے ساتھ. ارے تم کون سے نبی ہو؟ تم تو بازاروں میں چلتے پھرتے ہو، ہماری طرح کھاتے پیتے ہو. وہ یوں ہی کہتے تھے، وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ. حضرت شعیب علیہ السلام کا مذاق اڑانے والی قوم کو اللہ نے کیا کیا جانتے؟ مضبوط پتھروں کے گھر بناتے تھے. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا. وہ پورے پہاڑوں کو تراش کر کے گھر بناتے تھے اور اس میں رہتے تھے. 4000 سال گزرنے کے بعد آج بھی وہ گھر موجود ہیں ان کے. مدائن صالح، مدائن اولا. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم. لیکن جانتے ہیں جب ان کو نبیوں نے ڈرایا تھا تو کہتے تھے ارے سیلاب آئے گا تب بھی ہمارے گھروں تک نہیں آئے گا، پتھر برسیں گے تب بھی کچھ نہیں ہوگا. لیکن مولا تعالیٰ نے ایک چیخ اور چنگھاڑ ایسی بھیجی کہ وہ اپنے اپنے غاروں میں وہی ایسے مر گئے کہ ان کے بھیجے کانوں سے نکل مارا ہے. نبی کی توہین کرنے والے، انبیاء کرام کا مذاق کرنے والی قوموں کو اللہ نے دردناک عذاب بھیجا ہے. آج ان ظالموں کو بھی دردناک عذاب آئے گا. یہ تو میرے آقا کی رحمت ہے جو اب تک عذاب نہیں آتا. مولا بچا رکھا ہے. لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جب وہ عذاب آئے گا تو کہیں تمہیں بھی گھیرے میں نہ لے لیں. اس لیے کہ ایک حدیث میں نے پڑھا، جبرائیل امین کو اللہ نے ایک بستی پر عذاب نازل کرنے کے بھیجا جو پوری بستی گنہگار ہے، لیکن اس میں ایک گنہگار، اس میں ایک نیکوکار آدمی بھی تھا، اور اتنا نیک تھا کہ کبھی گناہ نہیں کیا تھا. جبرائیل امین نے عذاب نازل کرنے سے پہلے مولا سے پوچھا، مولا اس بستی کو الٹ پلٹ دوں، عذاب میں سے گرفتار کر دیتا ہوں، وہ تیرے نیک بندے کا کیا کروں جو تیری عبادت کرتا ہے، تیرا فرما بردار ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا اسے بھی عذاب میں گرفتار کرو، اس پر بھی عذاب. جبرائیل امین کہتے ہیں مجھے ہمت نہیں ہو سکی جلال خداوندی کی وجہ سے کہ بات کر سکوں، اس کا کیا قصور ہے؟ عذاب آیا پوری قوم پر اور سب تباہ برباد ہوئے، اور وہ نیک بھی وہ سارے گنہگار ہیں. زمانے کے بعد جبرائیل امین نے بارگاہ الہی میں پوچھا مولا اس کا کیا قصور تھا؟ تو رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے جبرائیل وہ اس بستی میں رہتا تھا جہاں کے لوگ سرکش ہو چکے تھے، نافرمان تھے. یہ ان کی سرکشی اور نافرمانی دیکھ کر خاموش رہتا تھا. جو برائیاں دیکھ کر خاموش رہے اس کا بھی وہی انجام ہوگا جو برائی کرنے والوں کا ہوگا. تم کیا سمجھتے ہو؟ آج جو لوگ کہتے ہیں نا صبر کرو، بولنے والے کا منہ برا،
ہم تو اپنے گھروں میں رہیں گے، ہمارا کیا جا رہا ہے، اور نہ ہی حضور کی شان میں کچھ کمی ہو رہی ہے۔ تم نہیں بولو گے تو عذاب میں تم بھی گرفتار ہو گے۔ تم اپنے خود سے خط اظہار کرو۔ کیا حدیث پاک آپ نے نہیں سنی؟ علماء سے میں بات کر رہا ہوں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ ومن لم يستطع فبلسانہ ومن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو، اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکو، اور اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل سے برا جانو، اور دل سے برا جاننا یہ ایمان کا سب سے آخری حصہ ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں اس سے بڑی برائی کیا ہو سکتی ہے کہ حضور کی شان میں گالیاں دی جا رہی ہے؟ اس سے بڑی برائی کیا ہے؟ حضور پاک کی عزت پر حملہ ہو، اس سے بڑی برائی ہے؟ اور اس برائی کو دیکھ کر جس کے پاس ہاتھ کی طاقت ہے وہ استعمال کرے، جس کے پاس زبان کی طاقت ہے وہ استعمال کرے۔ یہی ایمان کا حصہ ہے۔ اور آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں چھوڑو، برا کرنے والے کا برا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا؟ اس طرح کہنے والے اپنے ایمان کی خیر مقدم۔ شاید ایمان نکل چکا ہو اس لیے تمہیں آج درد نہیں ہوتا، تکلیف نہیں ہوتی۔ ایک زمانہ گزر گیا تقریباً 6-7 سال پہلے، مجھ پر کئی کیس کیے گئے تھے ایک گستاخ رسول کے خلاف۔ آج کی بات نہیں، 2015 کی بات کر رہا ہوں۔ احتجاج میں نکلے تھے، آج تک وہ مقدمے چلتے رہتے ہیں۔ ڈپارٹمنٹ کے ایک بڑے صاحب، انہوں نے ایک رات پہلے بلا کر کے ہمیں کہا تھا کہ مفتی صاحب یہ سب مت کیجئے، چھوڑ دیجئے۔ اچھا آپ غصے میں ہیں؟ اس نے کہا ہے اس کو اس کی سزا مل جائے گی، آپ کیوں اپنے کار میں پریشان ہو گئے؟ میں نے تھوڑی دیر کے لیے اتنا ہی کہا کہ اگر کوئی کہتے کہ آپ کی ماں بدکار تھی تو بڑک گئے کہ مثال دینے کے لیے آپ کو میں ہی ملا، اور بھی دوسرے لوگ موجود تھے، آپ نے اتنا جو کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا صاحب آپ کو صرف مثال میں بات بری لگ رہی ہے، اور جو ظالم سیدھے نام مصطفیٰ کے ساتھ ان کی زوجہ ہماری مومنوں کی ماں کے ساتھ برے الفاظ کہتے ہیں تو ہمیں کیسے برداشت ہوگا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ میرے عزیزو آج دنیا کو بھی یہ معلوم ہے جس کے اندر غیرت ہوگی نا، غیرت ہوگی، وہ اتنی ساری چیزیں برداشت کر کے صبر کی بات نہیں کرے گا، پھر کہے گا کہ اب جب حضور کی عزت ہی نہیں رہی تو پھر زندگی کا کیا حاصل ہے؟ اب پھر اس زندگی میں مزہ کس بات کا، کس کے لیے جینا اور کب تک جیو گے؟ مجھے لکھ کر کے دے دو، چلو آج نہیں بولتے کب تک جیو گے؟ 40 سال 50 سال 60 سال، لاؤ بتاؤ مجھے کتنے سال جیو گے؟ میرے عزیزوں یوں گھٹ گھٹ کر کے مرنے سے تو بہتر ہے کہ نام مصطفیٰ کو بلند کر کے مرا جائے۔ بے شک سبحان اللہ۔ بستر پر پاؤں رگڑ رگڑ کر کے مرنے سے تو بہتر ہے گھر میں موت آئے گی یا پھر یہ بیماریاں پکڑ لیں گی، مر تو جانا ہے ویسے بھی دنیا میں، لیکن لوگ مردہ ہی کہیں گے۔ نام مصطفیٰ پر اگر گردن کٹ گئی تو قرآن کو مردہ کہنے سے منع کرتا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، اللہ اللہ کس نے موت کو مسیح کر دیا؟ بے شک۔ ہاں جو مر گیا ان کے نام پر وہ پھر کبھی مردہ نہیں ہوتا۔ میں ایک جملہ بارہا کہتا ہوں، لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ یہ اتنی سختیاں، یہ اس طرح کے الفاظ سے مارے جاؤ گے، قید کیے جاؤ گے، کاٹے جاؤ گے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے سارے لوگوں کو برملا اعلان کر کے کہا ہے جسے جو کرنا ہے کر لے، لیکن اتنی بات پکی ہے کہ تم مار تو سکتے ہو، مردہ کبھی نہیں کر سکتے۔ مٹ گئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ 3000 انگریزوں نے ایک عاشق رسول کو پھانسی پر چڑھا کر کے دیکھ لیا تھا۔ مراد آباد کے شہر میں کفایت علی کافی کو پھانسی پر چڑھایا تھا اس لیے کہ وہ عاشق رسول تھا۔ اس کی زبان پر عجب اثر تھا کہ ہزاروں لوگ گرویدہ ہوتے تھے۔ انگریزوں نے یہ سوچا تھا کہ اس کو ختم کرو مجمع ٹھنڈا ہو جائے گا، یہ مولوی کو ختم کرو مجمع ٹھنڈا ہو جائے
گئی ہے، جوش ہلکا ہو جائے گا، پھانسی پر چڑھایا، جاتے جاتے اس عاشق رسول نے کہا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، سب بڑا ہو جائیں گے کافی وہ، لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ اسے پھانسی دے کر کے بھی انگریز جشن مناتے رہے، کتنے دن جشن منایا، کتنے دن خوشیاں منائی، ان ظالموں کو پتہ نہیں جن مصطفیٰ کریم کے دیوانوں کا حال یہ ہے، محمد کے دیوانے مٹائے نہیں جا سکتے، ایک چراغ بجھاؤ گے 100 چراغ جلائے جاتے ہیں۔ ادھر تم نے کفایت علی کافی کو مراد آباد میں پھانسی دیا، اور خدا کا قانون اور قدرت تو دیکھو، اللہ رب العزت اسی مراد آباد کے پڑوس میں دوسرا امام عشق و محبت احمد رضا پیدا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہیں یہ کم نہیں ہوگا، آپ ڈرو مت، ہمارے مر جانے سے کچھ ختم نہیں ہوگا۔ بعض لوگ ہم سے کہتے ہیں نہیں مفتی کی آپ بہت ضرورت ہے، اپنے آپ کو سنبھالیں، آج اگر آپ نہیں رہیں گے تو پھر کون رہے گا، کون اٹھائے گا، کون ابھارے گا؟ میاں یہ باتیں سب ہمیں نہ کریں، یہ دین کسی ایک ذات سے نہیں چلتا ہے، مولا اگر چھنانا چاہے تو پتھروں سے اس کی حفاظت کرے۔ وہ وقت بھی دیکھا جب بغداد میں تتاریوں نے حملہ کیا اور سارے علماء کو قید کر کے بادشاہ کے پاس لایا تھا، بولنے والا کوئی نہیں تھا، سب قیدی تھے، زنجیروں میں باندھے ہوئے، منہ پر پٹی باندھے ہوئے، زمین پر اوندھے لٹائے ہوئے۔ ابن حجر نے بھی لکھا ہے، اور تتاریوں کے دربار میں ایک عیسائی پادری کو لایا گیا جان جلانے کے لیے کہ یہ مسلمان علماء کو مرنے سے پہلے ان کے نبی کی گالیاں سناؤ، گالیاں دو۔ وہ عیسائی پادری گالیاں بکنے کے لیے کرائے کا ٹٹو آیا تھا، آیا اور محفل میں کھڑے ہو کر کے گالیاں بکنے لگا۔ تاریخ نے بتایا جب کوئی بولنے والا نہیں تھا، بنا کر کے لائے گئے تھے، لیکن دربار میں بادشاہ کا ایک کتا تھا جو زنجیر بھی اس کی سونے سے لگائی جاتی تھی، وہ کتا وہاں سے بھونکنے لگا عیسائی پادری پر، وہ چپ ہو گیا، پھر وہ جب گالیاں دینے لگا کتا پھر بھونکنے لگا۔ لوگوں نے کہا کہ شاید تیرے بیان پہ بھونک رہا، اس عیسائی نے کہا اسے کیا سمجھ میں آتی ہے میں کیا بیان کر رہا ہوں۔ تیسری بات جب وہ بیان کرنے لگا، اللہ اکبر، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کتا زنجیر توڑ کر کے نکل آیا اور دم زدن میں اس پادری کے سینے پر چڑھ گیا اور چاک کر کے اس کو پھاڑ کر کے رکھا، وہ اسی وقت موت کی گھاٹ اتر گیا۔ اتنی ہیبت شیر سے بھی کسی پر طاری نہیں ہوتی تھی جتنی تتاریوں کے دربار میں کتے سے طاری ہوئی تھی، اور بزرگوں نے لکھا کہ اسی وقت بادشاہ اور دیگر لوگوں کے سینوں پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ جو قیدی علماء تھے انہیں چھوڑا گیا، اور دربار میں موجود کئی 100 لوگوں نے ایمان کی دولت کو قبول کیا، میرے مصطفیٰ کے محب اور دیوانے بن گئے۔ ایک کتے کو اللہ تعالیٰ کھڑا کر دیتا ہے، تم کیا سمجھتے ہو دین کی حفاظت کے لیے صرف تم ہی منتخب کیے گئے ہو؟ نہیں، اگر تم چلے جاؤ گے تو دین نہیں رکنے والا۔ حسین اعظم کے قتل کے بعد یہ دین نہ رکا تھا، نہ رکے گا۔ اسلام تو زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میں بارگاہ الہی میں جب بھی یہ واقعہ بیان کرتا ہوں یہی دعا کرتا ہوں کہ اے مولا اس کتے کا صدقہ ہمیں وہ کتا ہی بنا دے جو گستاخوں کے سینوں کو چاک کر کے رکھ سکے، ان ظالموں کو جواب تو دے سکے۔ عزیزان گرامی وقار، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر پہرا دینے کے لیے اگر تم منتخب کر لیے گئے تو اپنی قسمت پر نازاں ہو جاؤ، اپنی قسمت پر فخر کرو۔ مصطفیٰ کریم کی طرف سے ملتا ہے یہ احساس۔ علماء سے بھی کہتا ہوں یہ زبان اور یہ جو بولنے کا فن سمجھ رہے ہیں کچھ لوگ کہ تقریر کرنے کا ان کے اندر ملکہ ہے، فن ہے، نہیں میاں، کوئی فن نہیں، کوئی ملکہ نہیں، کوئی مہارت نہیں، یہ صرف دربار محمد سے عطا کی جاتی ہے۔ وہ جسے چاہے اپنی عزت پر بولنے کے لیے کھڑا کرے، جسے چاہے مصلحتوں کا شکار بنا کر گھر کی چار دیواری میں بند کر دے۔ اس لیے علماء نے یہ سمجھ لے کہ اس زمانے میں اگر ہماری زبان ناموس رسالت پر کھل رہی ہے، یا رسول اللہ یہ آپ کا کرم ہے کہ ہمیں غلاموں میں آپ نے اٹھا لیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی بات یاد آتی ہے، ایک دن پریشان ہو کر کے اپنے مشیر سے کہا بیت المقدس فتح کرنے کے لیے کیا میں ایک ہی آدمی ہوں؟
میں ایک ہی آدمی رہ گیا، بہت سارے خلفاء تھے، بہت سارے گورنر تھے اس وقت، وہ سب اپنے اپنے گھروں میں عیش کر رہے تھے، سب کی خلافتیں چل رہی تھی۔ صلاح الدین عیسائیوں سے لڑ رہا ہے، یہودیوں سے لڑ رہا ہے، جنگلوں میں کئی مہینوں تک اپنی فوج کو لے کر راتیں گزار رہا ہے۔ ایک دن پریشان ہو کر کے اپنے مشیر سے کہا کیا بیت المقدس کو فتح کرنا صرف میری ذمہ داری ہے؟ اور بھی دیگر لوگ ہیں امت میں، بڑے بڑے لوگ۔ مشیر بھی ایسا ویسا کچے کان بھرنے والا نہیں تھا، کہا صلاح الدین بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ سے بہتر لوگ موجود ہیں، طاقت والے بھی، سیاست والے بھی، دولت والے بھی موجود ہیں۔ صلاح الدین یہی بات کو شکر کی ہے، بڑے بڑوں کے ہوتے ہوئے مولا نے اس خدمت کے لیے صلاح الدین کو چنا گیا۔ یہی شکر کا مقام ہے۔ آج ان علماء سے میں کہتا ہوں اگر مولا نے تمہاری زبان کھولی اور ناموس رسالت پر بولنا شروع کیا تو پھر یہ نہیں دیکھنا کہ خطیب الہند بھی ہے، خطیب بلا بھی ہے، مقرر جولابار بھی ہے، کوئی کچھ کیوں نہ ہو، لیکن مولا نے میری زبان کو پہرا دینے کے لیے قبول فرمایا ہے، حضور نے اپنی غلامی میں قبول کیا ہے۔ میں اتنا ہی کہوں گا، جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ایسی اپنی تعریف نہیں کرتے، اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ نے اپنے اشعار میں جو کہا نا، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلط، جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں۔ ایک جگہ انہوں نے کہا ہے اے رضا جانے آنا دل تیرے نغموں پہ نثار، اے رضا۔ میاں کوئی اپنی تعریف کرے گا تو بری بات سمجھی جاتی ہے نا، اپنی تعریف، لیکن اعلیٰ حضرت نے اس میں اپنی تعریف کی ہے۔ اے رضا جانے آنا دل تیرے نغموں پہ نثار، بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے۔ یہ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ انادل، اندلیب کی جمع، جو بلبل ہوتے ہیں، جو کوکو کرتی ہیں، میٹھی آواز سے لوگوں کو سہلاتی بہلاتی ہیں، ان کی آواز میں ایک سرور ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جتنی بلبلیں ہیں رضا وہ تجھ پر نثار ہیں، سب کو کو کرتے ہوئے لوگوں کے دلوں کو سہلانے کا ہی کام کرتی ہیں، لیکن اے رضا یہ ساری بلبلوں کی جان تجھ پر نثار ہے، تجھ پر قربان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رضا وہ ساری بلبلیں تو باغ کی ہیں، پھولوں پر بیٹھتی ہیں، چہچہاتی ہیں، تیری شان ہی کیا ہے، تو چہچہاتا ہے تو مصطفیٰ کے نام پر، محمد عربی کے نام پر۔ اے رضا جانے آنا دل تیرے نغموں پہ نثار، بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے۔ جو حضور کی تعریف کرتا ہے اس کا کہنا ہی کیا ہے۔ یہ در حقیقت چنے ہوئے لوگوں سے ہوتا ہے، منتخب شدہ۔ اپنی قسمت پر آپ رشک کرو اگر حضور کی بات کر رہے ہو۔ اور مجھے اتنی بات معلوم ہے کہ جو صحابہ کرام نے بھی ہمیں یہی کہا ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں، مجھے کیوں بلایا میرے عزیز، مجھے کیوں بلایا یہاں تک؟ یہ اتنی عزتیں، اتنی محبتیں، اور کچھ علاقے ایسے جہاں روز پھول برساتے ہیں، لوگ پلکیں بچھاتے ہیں، یہ سارا استقبال اس لیے نہیں کہ کسی بڑے باپ کا بیٹا ہے یا کسی بڑے خاندان کا ہے یا کسی بادشاہ سے تعلق ہے یا سیاسی نیتا ہے، یہ سارے پھول اسی لیے بچھائے جاتے ہیں جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہیں۔ یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ ایک آپ کو یہ بھی بات بتا دوں، گستاخ آج بھی بھوگ رہے ہیں، ہاں ذلیل آج بھی وہ کتے بھوگ رہے ہیں، لیکن حیرت کی بات ہے اگر ان کے اندر اتنا دم ہوتا، خم ہوتا تو باہر آ کر بھوگتے۔ یہ کوفے میں بیٹھ کر 12 سیکورٹی گارڈ رکھ کر پھر بھی رات بھر پریشان ہے، موت کی تلوار لٹک رہی ہے۔ ہاں یہ مندروں میں بھی پریشان ہے، اپنے کوٹھے میں بھی پریشان ہے، ایک ویڈیو بنا کر کے وائرل کرتے ہیں، مسلمانوں کا دل جلاتے ہیں۔ آپ کیا انہیں بہادر سمجھتے ہیں؟ یہ سب سے زیادہ نکمے اور ڈرپوک لوگ ہیں، اور ان کا تو حال یہ ہے کہ منہ چھپانے کو ان کو جگہ نہیں ہے۔ یہ جو گستاخ بھوگ رہے ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ہے۔ پتہ نہیں کتنی سیکورٹی گارڈ ان کے اوپر لگے ہوئے ہیں، ان کی صبح شام حفاظت پر، لیکن بحمد تعالیٰ حضور کی تعریف کرنے والا تنے تنہا میدان میں چلتا ہے، مجمع سے خطاب کرتا ہے، لوگوں سے مصافحہ کرتا ہے، ملاقات کرتا ہے۔ میں روز کسی علاقے میں جاتا ہوں، ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے،
ہے، آج تک کبھی موت کا خوف نہیں آیا۔ اس لیے میرے عزیزوں کہ جو ان کی محبت کی بات کرتا ہے، مولا مخلوق کو اس کے قدموں کی طرف منتقل کرتا ہے، مائل کرتا ہے، اور تم گستاخی کر کے منہ چھپانے کی بھی جگہ ڈھونڈتے رہو گے، یہی ہوتا رہے گا، آخر تک دیکھ لینا وہ منہ چھپاتے چھپاتے مر جائیں گے، اور الحمدللہ ہم حضور کا ذکر کرتے کرتے دنیا سے ہمیشہ کے لیے نام چھوڑ جائیں گے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں دم تک دم ہے ذکر ان کا، سناتے جائیں گے، رہے گا یوں ہی ان کا، بولو رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، اور یہ خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اور میرا حال تو یہ ہے، مفتی اعظم ہند نے جو عقیدہ دیا ہم وہ عقیدہ لے کر کے جائیں گے۔ تم آج ایک کتاب لکھ کر کے کہتے ہو، اس ظالم کی کتاب آج ہمارے ایک ازہری صاحب بتا رہے تھے، اس وسیم رافضی کتے نے محمد نام سے کتاب لکھی اور اس میں غلیظ باتیں لکھی، حضور کی شان میں گستاخیاں، ان کے اخلاق پر حملے کیا۔ میں کہتا ہوں تو حضور کے نام پر ہر زرائی کرنے کی کوشش کیا ایک کتاب سے، اگر ہم شروع کر دیں تو تمہیں پتہ نہیں ہے محمد کو تو کہاں کہاں سے نکالے گا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کہاں کہاں تک نشانہ بازی کرے گا۔ سن وہ ظالم کتے، تو کبھی اسلام کو حذف نہیں کر سکے گا۔ ہماری اذانوں میں محمد محمد ہے، ہماری اقامت میں محمد محمد ہے، ہماری نمازوں میں محمد محمد ہے، ہمارے حج و روزے میں محمد محمد ہے، تورات انجیل زبور قرآن کے ہر پارے میں محمد محمد ہے۔ اتنا ہی نہیں، دشت میں دامن کوثر میں محمد محمد ہے، بحر میں موج کی آغوش میں محمد محمد ہے، اور اتنا ہی نہیں، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں محمد محمد ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں محمد محمد ہے، اور ہر بچے کی زبان میں محمد محمد ہے، خطبہ آدم میں محمد محمد ہے، کشتی نوح میں محمد محمد ہے، ابراہیم کے سبق و استقامت میں محمد محمد ہے، سارے انبیاء کے خطبوں میں محمد محمد ہے، صحابہ کی زبانوں میں محمد محمد ہے، تعریف کرنے والوں کی زبان پر محمد محمد ہے، حسان بن ثابت کی زبان کھلے محمد محمد ہے، سعدی شیرازی پکارے محمد محمد ہے، حافظ کمال الدین کہے اور شرف الدین موسیقی پکارے محمد محمد ہے، اور علامہ جامی پکارے محمد محمد ہے، اقبال کہے محمد محمد ہے، بریلی کا امام پکارے محمد محمد ہے۔ تم کہاں کہاں تک مٹاؤ گے، تم جہاں جہاں جاؤ گے محمد محمد ہے۔ یہاں کائنات کے ہر ذرے میں مولا نے محمد کے جلوے رکھے ہیں، قبر میں پہنچو گے فرشتے بھی پوچھیں گے محمد کون ہے، اور یہاں سے اٹھائے جاؤ گے حشر میں بھی کچھ نہیں ہونا، وہاں ہر نبی کی زبان پر محمد محمد۔ عزیزان گرامی، یہ بتانا چاہیں گے، کہاں خاک مٹانا چاہیں گے، قرآن کے ہر پارے میں ہے، ہر لفظ میں ہے، ہر آیت میں ہے، مفہومات آیات صرف محمد کو مخاطب کرتی ہیں۔ عزیزان گرامی وقت میں کسی اور موقع پر عرض کروں گا، اتنا جوش میں نہیں بولتا تھا، یہ اشرف صاحب کی کرامت ہے کہ انہوں نے اس طرح سے بولنا مجھے سکھایا، میں اتنے جذبات میں نہیں بولتا۔ یہاں ازہری حضرات کو دیکھا، یہ بھی چیخ رہے تھے، یہ بھی چیخ رہے تھے، مجھے ایسا لگا بیچ والا اگر نہ چیخے تو شاید مجھے کو ایسا لگے اس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے، ویسے بھی کچھ نہیں آتا، جو کچھ بھی زبان سے آواز نکلتی ہے اسے وہ طاقت محمد ہی ہے، طاقت محمد ہی ہے کہ محمد سے وفا تو لے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اے مہربانو، میرا آخری میسج تمہارے لیے ہی ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور اٹھو اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو۔ آخر بابا نام الحمدللہ۔ رسول اللہ میں قربان، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں قربان، یا رسول اللہ، یا رسول